لمن حمدا، اس نے سن لی جس نے بھی اس کو پکارا۔ اگر کسی نے ہوش میں اس خدا کو پکارا ہے، خدا پھر بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی بے ہوشی میں اس خدا کو پکارتا ہے تو خدا پھر بھی سنتا ہے۔ اگر یہی بیدار ہو کر، اٹھ کر، جاگ کر، بیٹھ کر اس خدا کو یاد کرتا ہے، خدا پھر بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی نیند کی حالت میں اور کسی اور کو پکارتے پکارتے کہہ دیتا ہے اللہ الصمد، کے خدا پھر بھی سننے والا ہے، خدا پھر بھی سننے والا وہ سنتا ہے۔ فرمایا ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب لجپال نبی بھی فرما رہے ہیں، صحابہ بھی فرما رہے ہیں، صحابیات بھی کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو شانوں والا ہے، اللہ تو پاکوں والا ہے، اللہ تو مقاموں والا ہے۔ بیٹھتا ہے اتحیات میں بیٹھ کر لجپال نبی بھی فرماتے ہیں، صحابہ بھی، صحابیات بھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی، میری دیکھی، میری مالی، میری بدنی، ساری باتیں اللہ صرف تیرے لیے ہیں۔ کرتے کرتے وقت گزرتا رہتا ہے، جیسے صحابیات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے باہر آتے ہیں تو منافقین یہودی آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم وہاں سے آ کر ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، ہم بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تم بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، تمہارا قبلہ بھی وہی ہے، ہم جو مانتے ہیں تم نہیں مانتے، تم جو مانتے ہو ہم نہیں مانتے، لہذا قبلہ جو ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، ان قریب تم بھی ہماری طرح بن جاؤ گے۔ بس صحابہ کرام کی بات، صحابہ کرام تک یہ بات پہنچتی ہے، صحابیات کے دلوں پر یہ بات پہنچتی ہے، دل میں تقریب ہوتی ہے کہ اب یہودی تانا دے رہے ہیں، 16 مہینے 17 مہینے یہاں مدینہ شریف میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے تیرے میرے لجپال نبی نے نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، صحابہ نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے،